السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 157 تک کی جو تلاوت، ترجمہ اور تفسیر تھی وہ کل کی کلاس میں مکمل ہو گئی تھی۔ اس رکوع کی چونکہ پہلے سے تلاوت ہو چکی ہے، میں آج اس رکوع کی دوبارہ سے تلاوت بقیہ حصے کی نہیں کروں گا۔ جہاں پہ ہم نے کل ختم کیا تھا وہ تھی آیت نمبر 157 جہاں پہ اہل عرب کی طرف سے پیش کیے جانے والے ایک اعتراض کا ذکر تھا، جس میں وہ یہ بات پیش کرتے کہ کتاب جو ہے الکتاب وہ تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر ہی اتاری گئی، جس کے بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے، اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے جو 2 مختلف نظریے تھے وہ بیان کیے تھے۔ ایک یہ کہ اگر ان 2 گروہوں سے یہود اور نصارہ مراد لیے جائیں تو مراد یہ ہوگی کہ ان دونوں کے اوپر، ان دونوں گروہوں کے لیے جو شریعت اتری تھی، شرعی کتاب، وہ تورات تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اتری۔ اور یہ دونوں جو گروہ تھے، یعنی کہ یہود بھی اور نصارہ بھی، عیسائی بھی، وہ تورات ہی کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ انجیل اپنی ذات میں کوئی شرعی کتاب نہیں۔ اور اگر اس سے مراد اس آیت کا جو دوسرا نظریہ تھا اس کے بارے میں وہ میں نے پیش کیا، اور حوالہ نہیں تھا دیا کہ وہ دوسرا نظریہ جو ہے وہ کہاں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ دوسرا نظریہ 5 والیوم کامنٹری جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، اسی آیت کے ذیل میں، جہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ یہاں پہ 2 گروہوں سے مراد، ایک تو مراد ہے یہود و نصارہ کا ایک ہی گروہ، ان کو ایک ہی شمار کیا گیا، اور دوسرا گروہ مراد لیا گیا جو مشرق میں بسنے والی سلطنت فارس تھی، اور یہ پارسیوں کی جو ہے یہاں پہ حکومت تھی، اور ان کا مذہب زرتشتی مذہب تھا، یعنی حضرت زرتشت علیہ السلام کے یہ پیروکار تھے، ماننے والے تھے۔ اور 5 والیوم کامنٹری میں لکھا ہے کہ ان کے ہاں جو شرعی کتاب تھی، جو کتاب ان کے ہاں دی گئی، جس کے اوپر ان کا عمل تھا، اس کا نام زند اوسطی ہے۔ جب میں نے یہ بات پیش کی تو ایک دوست کا بعد میں فون آیا، اور انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ شریعتیں کتنی گزری ہیں، اگر اس بارے میں بھی میں کچھ وضاحت کر دوں۔ عمومی طور پہ تو موٹے طور پہ ہمارے ہاں، ہم مسلمانوں کے ہاں یہی بات رائج ہے کہ موٹے طور پہ 4 شریعتیں گزری ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت، پھر اسی طرح پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، اور اسی طرح پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت دی گئی۔ یہ وہ شریعتیں ہیں جو موٹے طور پہ شریعتیں جن کو کہا گیا، اور یہ معروف شریعتیں ہیں۔ لیکن ہمارے لٹریچر میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی ذکر آتا ہے کہ ان کو بھی ایک رنگ میں شریعت دی گئی، گو ان کو جو شریعت دی گئی، جو ان کو قانون دیا گیا، وہ بہت ہی بیسک اور اس زمانے کی ضروریات کے مطابق تھا، جس زمانے میں لوگ ابھی کپڑے بھی نہیں تھے پہنتے، اور لہٰذا جو آدم علیہ السلام کی شریعت تھی اس کے اندر بنیادی طور پہ اسی قسم کے احکام تھے کہ کپڑے پہنے جائیں، ننگا کوئی نہ رہے، بھوکا پیاسا کوئی نہ رہے، مل جل کے رہیں، ایک بستی کی صورت بنا کے رہیں، اپنی حفاظت کا سامان کریں۔ اسی طرح پہ شادی کے بیان تھے کہ اب بغیر نکاح کا کوئی نہ رہے، بلکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ اسی طرح پہ جو آپ کو تعلیم دی گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو شریعت جس کا ذکر میں نے کیا، اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ پھر اس شخص کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور جب آدم علیہ السلام کا قصہ میں نے ڈیٹیل میں جب سورۃ البقرہ کے شروع میں پیش کیا تھا، تو اس میں یہ تمام تر تفاصیل میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت پڑھ کے سنا دی تھی۔
تو اس طرح پہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ایک شریعت کا ایک رنگ میں ذکر مل جاتا ہے. پھر اسی طرح پہ ایک رنگ میں 5 والیوم کامنٹری میں یہ زرتشتی مذہب کی جو شریعت تھی اس کا بھی ذکر مل گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اصل میں کل کتنی شریعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. اس بات کی طرف مجھے کوئی ٹھوس کوئی دلیل یا کوئی حوالہ نہیں مل سکا ابھی تک. ریسرچ جاری ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی حوالہ مل گیا تو انشاءاللہ آگے کسی وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جس سے واضح ہو جائے کہ کل شریعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی آئی ہیں. ایک ضمنی نکتہ ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث مجھے ملی 5ویں جلد میں، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے آنے سے پہلے کل 69 امتیں گزری ہیں، اور انبیاء جو گزرے وہ 1,24,000 تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا ہر امت کا جو بانی تھا وہ نئی شریعت لے کر آیا تھا یا نہیں. اس کے اوپر بھی ابھی ریسرچ وغیرہ جو ہے وہ کر رہا ہوں. جیسے ہی کوئی حوالہ مل جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پھر اس وقت میں پیش کر دوں گا. لیکن موٹے طور پہ یہ جواب فی الوقت کے لیے کافی ہے کہ معروف جو شریعتیں ہیں وہ 4 ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کلام، وہ انجیل، وہ شریعت جو ہے اس کو شرعی کتاب نہیں کہتے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیے گئے، اور زبور بھی جو ہے اس کی شریعت کی وہ شریعت کی حامل کتاب نہیں تھی، یعنی کہ اس کے اندر کوئی شرعی احکام نہیں تھے، بلکہ وہ ٹھیک اسی طرح کا ہی کلام ہے جس قسم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کی صورت میں دیا، یعنی وحی و الہام، کشوف وغیرہ وغیرہ. اب جو آج کی کلاس ہے میں اب اس کا ذکر کرتا ہوں. آج کی کلاس شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 158 سے 158 سے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آؤ یا. اب یہ وہی جو اوپر مضمون چل رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ یہ بہانے نہ بنائیں، تو اسی کو آگے لے کے اللہ تعالیٰ اب مزید آگے بیان کرتا ہے. او تقولو، او یا تقولو، تم کہو، تم لوگ یہ کہو، لو انا، لو اگر، انا یقیناً ہم پر، یہ کہ اگر ہمارے اوپر انزلہ نازل کی جاتی، علینا ہمارے اوپر، انا کا تھا مطلب یقیناً ہم، انزلہ نازل کیا جاتا، علینا ہمارے اوپر، الکتاب کتاب کو، لکنہ، یہ جو لام زبر آیا اس کا مطلب ہے ضرور، کنہ ہم ہوتے، اہدا سب سے زیادہ ہدایت والے، منہم ان میں سے. بامحاورہ ترجمہ اس فقرے کا یوں بنتا ہے کہ یا یہ کہہ دو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ضرور ہم ان کی نسبت زیادہ ہدایت پر ہوتے. یہاں پہ جو موازنہ کیا جا رہا ہے وہ ان 2 گروہوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جن کے اوپر کتاب کے نازل کیے جانے کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا. فقط جاءکم، فقط پس یقیناً، جاءکم آ چکا تمہارے پاس، بینۃ، بینۃ کا مطلب ہوتا ہے کھلی کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت. اب یہ بینہ کیا ہے جو رب کی طرف سے آئی، جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے؟ وہ قرآن پاک ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے تھے، لہٰذا یہاں پہ عربوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دیکھو تم یہ دعوے کرتے ہو کہ اگر تمہارے اوپر یہ کتاب آئی ہوتی یا شریعت نازل کی گئی ہوتی تو تم زیادہ حقدار ہوتے اس بات کے کہ سب سے زیادہ ہدایت تمہارے پاس ہوتی. تو دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تو ہے، تمہارے درمیان میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو برپا کیا، مبعوث فرمایا، اور اس کے اوپر جو کلام نازل کیا وہ تمہارے لیے تو نازل کیا ہے. لہٰذا فرمایا قد جاءکم، فقط جاءکم، کہ آ تو گیا ہے تمہارے پاس، بینۃ، کھلی کھلی دلیل، ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. بین ہے، من ربکم، اور ہے بھی تمہارے رب کی طرف سے،
وہدن اور یہ ہدایت ہے، ورحمتن اور یہ رحمت ہے۔ فمن پس کون ہے، اظلم سب سے زیادہ ظالم، ممن اس سے جو، یا یہ کہ اس سے بڑھ کر کون زیادہ ظالم ہوگا جو کذبا جھٹلا دے بیاات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے نشانات کو جھٹلا دے، وصدفا صدفہ کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، انہا اس سے، وصدفا اور وہ منہ پھیر لے، انہا اس سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دے اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیر لے۔ سنجزی ان قریب ہم جزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو، یصدفون جو منہ پھیرتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، یعنی ہماری آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کس طرح کی جزا ہوگی؟ فرمایا سوء العذاب، سوء کہتے ہیں نہایت ہی برا، نہایت ہی سخت، العذاب عذاب۔ تو یہاں پہ بھی یہ جو جزا کا لفظ آیا، عمومی طور پہ ہم جزا کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بطور ٹانٹ کے، تنبیہ کے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ مثلا قرآن پاک کی ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کو عذاب کی بشارت دے دے، حالانکہ بشارت تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے، بس وہاں پہ ٹانٹ کے طور پہ تھا کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ اب تمہیں بشارت بھی دی جائے گی تو عذاب ہی کی دی جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو جب جزا دی جائے گی تو ان کی جزا پھر یہ ہوگی کہ ان کو سخت ترین قسم کا عذاب جو ہے اس میں مبتلا کیا جائے گا۔ بما کانو، بما اس وجہ سے جو، کانو وہ تھے، یصدفون منہ پھیرتے ہوئے، یعنی کہ اعراض کرتے تھے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ان سے اعراض کرتے تھے، منہ دوسری طرف کر لیتے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب جو ہے اس کی ان کو یہ خبر دی جا رہی ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہل ینظرون، ہل کیا، ہل عربی زبان میں جب دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ ہل کیا، ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر، ان تأتیہم الملائکۃ، ان کے، تأتیہم آئیں ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ اس کے سوا بھی کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں؟ او یاتیا، او یا، او کا مطلب ہوتا ہے یا، یاتیا آ جائے، ربو کا تیرا رب، او یاتیا یا آ جائے، بعض آیاتی ربی کا، بعض بعض آیاتی ربی کا، تیرے رب کی نشانیاں، تیرے رب کے نشانات۔ با محاورہ ترجمہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، کیا وہ اس کے سوا بھی کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آ جائے، یا تیرے رب کے بعض نشانات آئیں؟ فرمایا یوم یاتی، یوم یاتی کا مطلب ہوتا ہے یوم دن، یاتی آتا ہے، بعض آیاتی بعض آیات، یعنی اس دن جب بعض آیات آئیں، بعض نشانیاں آئیں، نشانات آئیں، ربی کا تیرے رب کی، لا ینفع نفسا، لا ینفع فائدہ نہیں پہنچائے گی، نفسن کسی جان کو، ایمانہا اس کا ایمان لانا۔ یعنی جب ان بعض نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ نشانیاں یہ تھیں کہ خدا کے فرشتے، یا یہ کہ خدا دکھائی دے جائے سامنے، مراد یہ ہے کہ جب عذاب آ جائے، جب عذاب کے آثار نمودار ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ اب تو عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، اس وقت کا ایمان انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ لا ینفع نفسا ایمانہا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم تکن، کیوں ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا؟ فرمایا لم تکن، لم تکن نہیں ہے، آمنت، لم تکن کا مطلب ہوگا نہیں تھا، آمنت، آمنت کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائی، یعنی وہ نفس ایمان نہیں لایا، من قبلو اس سے پہلے، چونکہ وہ جان
ایمان عذاب کو دیکھنے سے پہلے نہیں تھی لائی، بلکہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھ کر لے کر آئی، اس وجہ سے اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان. او کسبت، یا اس نے کمایا، فی ایمانیہا خیرہ، فی ایمانیہا اپنے ایمان میں، خیرہ نیکیاں. مراد یہ ہے کہ اس وقت کا ایمان جو عذاب کو دیکھ کر انسان لے کر آتا ہے، اس کے بعد تو اس کو نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملتا، بس اس وجہ سے وہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. پتہ چلا کہ ایمان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ایمان ہوتا ہے جو انسان موت کو سامنے دیکھ کے لے کر آتا ہے، جیسے فرعون موسیٰ نے جب دیکھا کہ قوم غرق ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا میں سے نکل گئے، اور جب فرعون نے اپنی قوم کو غرق ہوتے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ میں بھی موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خدا کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں. چونکہ وہ ایمان اس کا عذاب کو اپنے سامنے دیکھنے کی وجہ سے تھا، اور اس وجہ سے اس کو یہ ایمان اس کا فائدہ نہیں تھا پہنچا سکتا. اس کے بعد اس کو نیکیاں کرنے کی مہلت بھی نہیں تھی ملنی، کیونکہ عذاب سامنے آ چکا تھا. پس ایمان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو عذاب سے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے انسان لے کر آ جائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر نیکیاں بھی کرے. یہ بھی نکتہ ہے کہ ایمان لا کے پھر نیکیاں کرے. وہ ایمان جو موت کو سامنے دیکھ کر انسان لے کر آتا ہے خدا کے اوپر، اس کے بعد تو انسان کو نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اس لیے ایمان کی بھی دو قسمیں بتا دی، ایک وہ جو فائدہ دیتا ہے اور ایک وہ جو فائدہ نہیں دیتا. پس فائدہ وہی ایمان دیا کرتا ہے جو نشانات یا عذاب کے آنے سے پہلے انسان لے آئے اور پھر نیکیاں بھی بجا لائے. یہ اصل نکتہ ہے. بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر لیتے ہیں، خلیفہ وقت کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، بیعت فارم سائن کر دیں، تو بس اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے. حالانکہ بیعت کرنا تو نام ہی اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا. کس چیز کے لیے بیچ دیا ہے؟ نیکیاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم نے بیچ دیا کہ ہر معروف بات میں ہم امام وقت کی اطاعت کریں گے. اور معروف بات سے مراد یہی ہوتی ہے کہ شریعت کی جو بھی بات ہوتی ہے امام وقت کرتا ہے وہ غلط نہیں ہوا کرتی. اگر امام وقت بھی شریعت کے متعلق غلط باتیں کرنا شروع کر دے تو ایمان اٹھ جائے. پس جب امام وقت کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مراد یہی ہوتی ہے کہ جو بھی وہ بات کرتا ہے معروف ہی ہوتی ہے. امام وقت کبھی بھی کوئی غیر معروف بات نہیں کیا کرتا. پس جب ہم بیعت کرتے ہیں تو بیعت کا تقاضا یہ کہ پھر ہر بات جو خلیفہ وقت کے لفظوں ہونٹوں سے نکلے اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے چلے آئیں اور فوری طور پہ اس کے اوپر عمل کریں. یہ ہے ایمان. پس ایمان وہی فائدہ دیتا ہے جو صرف زبانی نہ ہو بلکہ ہمارے افعال اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی تائید میں کھڑے ہو جائیں کہ ہاں یہ بندہ یا بندی زبان سے جس بات کا اقرار کر رہا ہے اس کا فعل بھی بالکل اسی کے مطابق ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں کہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، تو صرف ایمان نہیں لے کر آتا بلکہ پڑھ کے بھی اپنے ایمان کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہاں اس کا نماز کے اوپر ایمان ہے، اعتقاد ہے. اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح جتنی بھی امور دینی ہیں، جتنے بھی اوامر اور جتنے بھی نواہی ہیں، قرآن پاک کے 700 احکام ہیں، ہر حکم کے بارے میں انسان کا یہی رویہ ہونا چاہیے. یہ اصل مغز ہے ایمان کا کہ ایمان صرف قولی نہ ہو، صرف زبان سے نہ ہو، بلکہ انسان کے اعمال بھی اس کو ثابت کرنے والے ہوں. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نکتہ یہاں پہ بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ فرعون اور ضیاء الحق دونوں اپنے اپنے وقت کے جابر بادشاہ تھے. دونوں اپنے وقت کے جابر بادشاہ تھے، لیکن فرعون کو ضیاء الحق کے اوپر ایک فوقیت بھی حاصل ہے. وہ فوقیت یہ کہ فرعون کے آخری وقت میں ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، قرآن میں ذکر کر دیا کہ وہ آخری وقت میں جا کے جب اس نے دیکھا کہ عذاب آ گیا ہے اور اس کی اپنی قوم جو تھی، فوج جو تھی، وہ غرق ہو گئی، جب اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بلا ساختہ وہ اس بات کا اقرار کر بیٹھا کہ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں.
گو اس کو اس وقت وہ ایمان لانا کوئی فائدہ اس نے نہیں دیا. لیکن ضیاء الحق کے بارے میں اس قسم کی کوئی گواہی نہیں ملتی. ضیاء الحق کے بارے میں کہیں یہ گواہی نہیں ملتی کہ اس نے آخری وقت میں توبہ کی یا اپنے کیے کے اوپر وہ شرمندہ ہوا. فرعون کا تو ذکر آ گیا کہ جب وہ ایمان لے کر آ گیا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خدا پہ, تو اپنے کیے کے اوپر شرمندگی کا اظہار اس نے اس طرح سے کر دیا. ضیاء الحق کے بارے میں یہ نہیں آتا, کوئی گواہی نہیں ملتی. اگر اس کے دل میں کوئی توبہ کے آثار پیدا بھی ہوئے عذاب کو دیکھ کے, تو اس کے بارے میں ہمارے تک کوئی گواہی نہیں پہنچی, یعنی کہ عوام الناس تک کوئی گواہی نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن چونکہ فرعون کے بارے میں گواہی اللہ تعالیٰ نے خود پہنچا دی, اس لیے یہ بات کہنے کے اوپر, اس بات کے کہنے سے ہم رک نہیں سکتے کہ فرعون کو ضیاء الحق کے اوپر بہرحال ایک درجہ فوقیت مل گئی کہ اس نے آخری وقت میں ایمان لے کر آ گیا. گو اس کو اس ایمان نے فائدہ کوئی نہیں دیا. آگے چلتے ہیں. آیت کا آخری حصہ ہے, اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قل انتظروا, قل کہہ دے انتظروا, انتظار کرو تم لوگ. یہ فعل امر ہے, مراد یہ کہ سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ انتظار کرو. انا یقیناً ہم منتظرون, انتظار کر رہے ہیں. تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی تقدیر جب آتی ہے, خدا کے نشان جب آتے ہیں, تو کس کی تائید میں آتے ہیں. جب عذاب آئے گا خدا کی طرف سے, تو کون ہے جو بچائے جائیں گے اور کون ہے جو اس عذاب کی زد میں آ جائیں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لہذا جب بھی قوموں کے اوپر عذاب آیا کرتا ہے, ہمیشہ اسی طرح پہ ہوتا ہے کہ مومنین ایک طرف ہو جاتے ہیں اور مومنین کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ اس عذاب کی جو ہے وہ شکنجے میں آ جاتے ہیں. اس میں مکفرین و مکذبین بھی شامل ہیں, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بظاہر خدا والوں کی مخالفت تو نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتے. پس ان کا ایمان نہ لے کر آنا ان کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کر آتا جس کیٹیگری کے لوگوں کو بچانے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے. اسی لیے جب بعض دفعہ ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت نہیں کرتے لیکن ہم ان کی مخالفت بھی نہیں کرتے, ہم ان کو جھوٹا بھی نہیں مانتے. بات یہ کہ اگر ان کو سچا مانتے ہو تو پھر بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا بیعت نہ کرنا ہی بتاتا ہے کہ تم ان کو سچا نہیں مانتے, ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ واقعتاً خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا, اور وہ جب کہتا ہے کہ دیکھو میں خدا کی طرف سے آیا ہوں, میری بیعت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے, اور تم پھر بھی انکار کر دو کہ میں نے بیعت نہیں کرنی. تو اس قسم کے لوگ بھی جب خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے وہ بچائے نہیں جاتے, وہ بھی پھر عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سب کو مخاطب کر کے فرما دیں انتظروا, تم بھی انتظار کرو, انا منتظرون, ہم بھی منتظر ہیں. دیکھتے ہیں کہ پھر اب خدا کی طرف سے کیا نشان آتا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 160, نہایت ہی دلچسپ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین, انا یقیناً, الذین وہ لوگ, فرقوا جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, دینہم اپنے دین کو, وکانو اور وہ تھے, شیعاً گروہ در گروہ, لستا منہم تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں, فی شیء کسی بھی معاملے میں. اب حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ بیان فرمایا. آپ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ ذکر اس آیت میں یہودیوں کا نہیں چل رہا. یہودی جنہوں نے اپنے مذہب کو فرقہ فرقہ کر دیا, ایک حدیث کے مطابق 72 فرقوں میں بٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مخاطب کر کے فرما دیا کہ ان کا یہاں پہ ذکر نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پہ ذکر چل کن کا رہا ہے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. در حقیقت یہ ایک رنگ میں پیشن گوئی تھی کہ اسلام ایک دن فرقہ واریت کا شکار ہوگا اور اس کے فرقے ہو جائیں گے, گروہ در گروہ بڑھتا چلا جائے گا.
جیسا کہ خود حدیث میں آتا ہے کہ یہودی 72 فرقوں میں بٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، لست منہم فی شیء، یہ جو فرقے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا 73 کے 73 فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ اس بات کا بھی جواب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مل گیا، اسی حدیث میں جس کا میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ کلہم فی النار الا واحدہ، ایک کو چھوڑ کے باقی سب جہنمی ہوں گے، یعنی کہ ایک فرقہ 73 میں سے اس کو چھوڑ کے باقی کے 73 فرقے جہنمی ہوں گے، یعنی کہ آگ کی طرف جا رہے ہوں گے، گمراہی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ایک فرقے کو آپ نے ناجی فرقہ قرار بتایا کہ وہ نجات یافتہ ہوگا، اور اس کی علامتیں بیان کر دی کہ ایک علامت تو یہ بتائی ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح میں اور میرے صحابہ ہیں، اور دوسری علامت ان کی یہ بتا دی کہ وہی الجماعت، کہ وہ جماعت ہوگی۔ اب اکثر جب یہ حدیث میدان تبلیغ میں ہم پیش کرتے ہیں تو اس میں ایک مثال ہم دیتے ہیں اس حدیث کے مضمون کو سمجھانے کے لیے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 73ویں فرقے کو جماعت کہا ہے کہ 72 ایک طرف ہے اور 73واں ایک طرف، اور جو جس کو مائنورٹی میں رکھا یعنی کہ 73واں فرقہ جو بھی ہے، اس کی علامت یہ بتا دی کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح میں اور میرے اصحاب، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس حالت پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی حالت پر وہ بھی ہوں گے، یا جو عقیدہ میرا اور میرے اصحاب کا ہے وہی عقیدہ ان کا بھی ہوگا، یا یہ کہ جس طرح پہ مجھے اور میرے صحابہ کو ٹریٹ کیا گیا اسی طرح پہ ان کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور یہ جو فکرہ تھا کہ وہ جماعت ہوگی، اس بارے میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ مسجد میں جائیں اور مسجد میں دیکھیں کہ 100 لوگ ہیں جن میں سے 97 لوگ 97 اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں الگ الگ، اور 3 لوگ ایک کونے میں اکٹھے نماز مل کے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک امام بن کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور 2 اس کے پیچھے مقتدی ہیں، تو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ان میں سے جماعت کون سی ہے، تو 97 جو الگ الگ کھڑے ہو کے اپنی اپنی نمازیں پڑھے ہیں ان کو جماعت نہیں کہیں گے، بلکہ جماعت ان کو کہیں گے جو مل کے نماز پڑھے اور ان کا ایک امام ہے۔ فرق کس چیز نے ڈالا؟ امام نے۔ امام کی موجودگی کی وجہ سے 3 لوگوں کی جماعت بن گئی، امام نہ ہونے کی وجہ سے 97 لوگ جو تھے وہ الگ الگ رہ گئے، ان کی جماعت نہیں ہوئی۔ بس جماعت کا لفظ اپنے اندر یہ مفہوم رکھتا ہے کہ اس کا ایک امام بھی ہونا چاہیے، اور یہ وہ نقطہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ جب اسلام فرقہ فرقہ ہو جائے گا تو 72 ایک طرف ہوں گے، 73واں ایک طرف ہوگا، 73واں وہ ہوگا جس کا امام ہوگا اور وہ جماعت ہوگی۔ اس وقت روئے زمین پر صرف ایک ایسا فرقہ ہے جس کا باقاعدہ ایک امام ہے، خلیفہ ہے، اور وہ جماعت احمدیہ ہے۔ اور دوسری علامت بھی اسی جماعت کے ساتھ پوری ہوئی کہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں اس بارے میں جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے وہ وہی عقیدہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عقیدہ تھا، اور ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ پھر یہ جو نقطہ تھا کہ اس 73ویں فرقے کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، تو یہ بات بھی ہماری ذات میں پوری ہوتی ہے، یعنی جماعت احمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب تبلیغ کرتے تھے تو ان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی تھی، آپ کے صحابہ کو مارا جاتا، آپ کو بھی بدنی تکالیف پہنچائی گئیں، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا۔ جب کلمہ پڑھتے تھے تو کلمے کے اوپر پابندی لگا دیتے اور کہتے کہ کلمہ نہیں پڑھنا، اور مسلمان تو خود کو مسلمان بتاتے تھے لیکن جو مخالف تھے وہ کہتے تھے تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو۔ جس طرح آج جب ہم اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ نہیں تم احمدی مسلمان نہیں، تم قادیانی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مخالفین تھے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم صابی ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو۔
تو ہو بہو وہی چیز، وہی رنگ، وہی ڈھنگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ سلوک میں دکھائی دیا جاتا ہے، وہی سلوک، اسی رنگ کا سلوک اس دور میں جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 73واں ناجی فرقہ جماعت احمدیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس آیت سے ایک اور لطیف نکتہ بھی نکل سکتا ہے، وہ یہ کہ جب شیعہ حضرات کے ساتھ مذہبی طور پہ ڈسکشنز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں تو اکثر و بیشتر وہ آیات کا اصل متن چھوڑ کے صرف لفظوں کی بحث میں پڑ جاتے ہیں اور اس کو لے کے مختلف قسم کی وہ باتیں پیش کرتے ہیں. ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جن کا واقعتاً قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ایسے لوگ جو اس قسم کی باتیں کریں شیعہ حضرات میں سے، ان کے آگے بھی ہم یہ ایک دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا، وکانوا شیعاً، وہ شیعہ تھے. بعض دفعہ ایک ہمارے لٹریچر میں بھی یہ واقعات آتے ہیں کہ کوئی مناظرہ تھا تو جماعت احمدیہ کا جو مناظرہ کرنے کے لیے جو بھی اس وقت مربی یا اسکالر بھیجے گئے، سامنے مخالف جو مولوی تھا اس نے کہا کہ ہمیں قرآن میں سے نکال کے دکھا دیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے احمدیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہو. تو وہ جو اسکالر تھے انہوں نے ایک یہ نکتہ پیش کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راضیتم مرضیہ، سورۃ الفجر کا جو آخر کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفس سے راضی ہو گیا جو نفس مطمئنہ تھی. اب وہاں پہ لفظ ہے راضیتم مرضیہ، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری لفظوں کو لے کے اسی کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، تو جماعت کی طرف سے جو اسکالر تھے انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے اسی مرض کی دوا دی جو ان لوگوں کے حال کے مطابق تھی، اور ظاہری لفظ پیش کر دیے راضیتم مرضیہ کہ اللہ تعالیٰ مرضیوں سے راضی ہو گیا. اب یہ دلیل کو پیش کرنے کا ایک طریقہ تھا. لازمی نہیں کہ یہ طریق جو ہے یہ ہم ہر جگہ لگائیں، لیکن میں بطور واقعہ کہ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ جو ظاہری الفاظ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور نہ سیاق و سباق دیکھتے ہیں، نہ عربی زبان میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو لفظ قرآن میں آ گیا ہے اس کا ہماری زبان میں یہ مطلب ہے تو یہی مطلب ہے. مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، کیونکہ اردو میں خاتم کہتے ہیں ختم کر دینا، وہ کہتے ہیں لہٰذا عربی میں بھی اس کا یہی مطلب ہوگا کہ نبیوں کو ختم کر دیا، حالانکہ یہ مطلب ہی نہیں تھا منتا. خاتم عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے مہر کا. تو ٹھیک اسی طرح کی یہ دلیل بھی بنتی ہے کہ ان الذین فرقوا، کہ جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، وکانوا شیعاً، وہ شیعہ تھے. خیر یہ تو ایک لطیف نکتہ تھا جو میں نے سائیڈ نوٹ کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. میں مزید اسی آیت کو لے کے اس کے مضمون کو مزید کھول کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، امرہم ان کا معاملہ اللہ، اللہ کی طرف ہے، یعنی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ثم پھر ینبئہم، وہ ان کو متنبع کر دے گا، خبردار کر دے گا، بما اس بارے میں، کانو بما اس بارے میں جو، کانو وہ تھے، یفعلون فعل کرتے، یعنی جو وہ کام کیا کرتے تھے اس بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو متنبع کر دے گا. یعنی وہ فرقے جنہوں نے فرقے کر دیے ان کو پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ انہوں نے جو یہ کام کیے ہیں وہ صحیح تھے کہ غلط، اور اس کا خمیازہ بھی پھر ان کو بھگتنا پڑے گا. یہاں پہ ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں غیر احمدی احباب کہ دیکھیں جی حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آپ نے بھی تو فرقہ ہی بنایا، 72 پہلے تھے،
آپ نے فرقوں کو کم کرنے کے بجائے ایک مزید ایڈ کر دیا، 73واں فرقہ بنا دیا. تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ مختلف فرقے جو تھے وہ آپ کے آنے سے پہلے تھے، 72 فرقے. آپ نے آ کے معین کر دیا کہ 72 کے 72 غلط اور صحیح فرقہ وہ ہے جو میری پیروی کرے گا. لہٰذا جب آپ نے دعویٰ پیش کیا تو آپ کے پیچھے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، یعنی آپ کی بیعت میں آنے لگ گئے، اور اس طرح پر ایک جماعت تیار ہو گئی. یہ بالکل وہی مضمون ہے جو کل کی کلاس میں آیت نمبر 154 اور 155 میں نے بیان کیا تھا، کہ جو وہ مضمون تھا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ مختلف راستے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو مختلف راستوں کی پیروی نہیں کرنی. اور کیسے پتہ چلے کہ پھر کس راستے کی پیروی کرنی ہے؟ فوراً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ پھر ہم نے موسیٰ کو بطور نبی کے بھیجا، جس کے اوپر ہم نے تعلیم نازل کی. مراد یہ تھی کہ جب فرقے ہو جائیں یا جب انتشار ہو جائے امتوں میں، اللہ تعالیٰ کا نبی آتا ہے اور وہ آ کے بتا دیتا ہے کہ یہ تمام راہیں غلط اور یہ والا راستہ صحیح. پس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کر اس دنیا میں معین کر دینا کہ دیکھو 72 فرقے یہ سارے غلط ہیں، اور اب جو میری اطاعت کریں گے وہی صحیح فرقہ ہے اسلام کے اندر، عین قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہے. پس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے فرقے بڑھائے نہیں بلکہ فرقے کم ہی کیے. لہذا آپ کے آنے اور آپ کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کی بنیاد جب رکھی گئی، اس کے نتیجے میں جتنے بھی اسلام کے فرقے تھے ان میں سے لوگ نکل کے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے لگ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ سارے فرقے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ باقی تمام فرقے ختم ہو جائیں گے اور صرف جماعت احمدیہ ہی ایک وہ واحد فرقہ رہ جائے گا، یا یہ کہ اکثریت پھر جماعت احمدیہ کی ہو جائے گی اگر باقی فرقے کلیتاً اگر ختم نہیں بھی ہوتے تب بھی. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے من جو آئے بالحسناتی، نیکی کے ساتھ. مراد یہ کہ جو نیکی کرے، پس لہو اس کے لیے ہے اشرو 10 امثالہا اسی جیسی. مراد یہ ہے کہ اس کے اب 2 ترجمے بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی کہ اس کو 10 گنا اجر ملے گا. جو بھی نیکی کرے گا اس کو اس نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا. ایک اور جو تفسیر خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یا ایک اور رنگ اس آیت کا جو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ جو نیکی کرے گا اس کو مزید 10 نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا. پھر اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، وَمَنْ اور جو جاء آئے بِالسَّيِّئَةِ بدی کے ساتھ. مراد یہ کہ جو بدی کرے، فلا یجزا، فلا پس نہیں، یجزا وہ جزا دیا جائے گا، الا مگر، مثلہا اتنی ہی، یعنی اگر کوئی ایک بدی کرے گا تو اس کو ایک ہی بدی کا گناہ ملے گا. نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک نہیں. نیکی کے بارے میں یہ سلوک تھا ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن اگر بدی ایک کرو گے تو ایک ہی بدی کا تمہیں جو ہے وہ گناہ ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَهُمْ اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے. آیت نمبر 162 ہے، قل کہہ دے، اننی یقیناً میں، ہدانی ہدا ہدایت دی، نی مجھے، ربی میرے رب نے، الا طرف صراط مستقیم سیدھا راستہ. تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے. دینن قیامن، دینن دین ہے، قیامن قائم رہنے والا، ملت ابراہیم حنیفہ. وہ دین کس کا ہے، وہ راہیں کس کی ہیں؟
فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ہے ابراہیم کی جو کہ حنیف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف بیان کی گئی۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو کسی خاص طرف جھکا ہوا ہو۔ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے حنیف کا یہ ترجمہ بیان فرمایا تفسیر کرتے ہوئے کہ حنیف ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کی طبیعت ہر وقت خدائے واحد کی طرف مائل رہتی تھی، ہر وقت آپ کا رجحان اللہ کی طرف تھا، غیر اللہ کی طرف کبھی بھی رجحان نہیں ہوا۔ آپ کا ہر قول و فعل جو ہوا کرتا تھا اس میں رجحان آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف تھا، آپ کا جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا تھا، دنیا کی طرف نہیں تھا کبھی بھی۔ وما کانا من المشرکین، وما اور نہیں، کانا وہ تھا، من المشرکین مشرکوں میں سے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں پہ اس اعتراض کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا جو شروع میں غالباً اسی صورت کے پیچھے حصے میں جو آ چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب ڈیبیٹ ہوا اپنی قوم کے ساتھ، 3 یومیہ ڈیبیٹ تھا، 3 دن وہ آپ کا مناظرہ چلتا رہا۔ پہلے دن آپ نے ستارے کی مثال دی کہ کیا یہ ستارہ خدا ہے میرا، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو قوم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ وہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پہ آپ نے اگلے دن جب چاند کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ ہے میرا رب۔ تو یہ استفہامی رنگ میں، یہ سوال کے رنگ میں بات تھی کہ کیا یہ ہے میرا رب، کیونکہ آپ کی قوم جو تھی اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں موٹے طور پہ 4 قسم کے شرک پائے جاتے تھے۔ ایک شرک تو وہ یہ کرتے تھے کہ کہتے تھے، بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ خاص ستارہ ہے، غالباً قطب ستارہ تھا، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خدا ہے۔ پھر آپ کی قوم کا ایک حصہ چاند کو خدا مانتا تھا، چاند کی پرستش کرتا تھا، اور قوم کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ پرستش کرتا تھا سورج کی۔ اور ان کے علاوہ ایک اور جو شرک پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ لہٰذا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات پیش کی کہ یہ ہے میرا رب، تو بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ابراہیم علیہ السلام نے ان مخلوقات کو، یعنی ستارے کو، چاند کو، سورج کو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا اپنا خدا بتایا، حالانکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ نے شرک نہیں کیا۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا یہ دلیل کے رنگ میں پیش کرنا یہ محض ایک الزامی جواب کے طور پہ تھا کہ کیا یہ وہ چیزیں جن کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے رب ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو خود ڈوب جاتی ہیں، جو خود ڈوب جائے وہ میرا رب کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ وہ دلیل تھی۔ ایک اور یہاں سے بات جو نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بعض جھوٹ کے بھی الزام لگائے گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے 3 مواقع پہ جھوٹ بولا، اور قرآن میں ایک جگہ پہ جھوٹ کو شرک کے ساتھ باندھا گیا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تو اس فکرے سے کہ وما کانا من المشرکین، یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ کے نبی جھوٹ بولا بھی نہیں کرتے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس نقطے کو یوں بیان کیا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ در حقیقت اپنے اس جھوٹ کو اپنا خدا بناتا ہے۔ اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ جو جھوٹ ہے یہ مجھے بچائے گا، اور یہ شرک ہے۔ تو وہ جو اعتراض تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اوپر یہ لوگ کرتے ہیں، بعض مسلمان بھی یہ اعتراض کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی تفاسیر میں اسی قسم کی باتیں لکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان تمام باتوں کا رد کر دیا، فرمایا وما کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، میری عبادتیں، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ، حقائق الفرقان جو خلیفہ اول کی تفسیر تھی،
اس میں اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں ہمارے سب کام الہی رضا مندی کے لیے ہونے چاہیے، اسی طرح قربانیاں بھی اسی کے نام کی ہونی چاہیے، یعنی اللہ ہی کے نام کی ہونی چاہیے۔ سجدہ ہو تو اسی کی تعظیم کا ہو، اگر ذبح ہو، کوئی چیز ذبح کی جائے تو وہ بھی اسی کے نام پر ذبح کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آیت نہایت ہی خوبصورت آیت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے جو ابراہیم یعنی ابراہیم حنیف کی ملت ہے، یعنی ان کا دین ہے، دین ابراہیمی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ اس پہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پایا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے سے پایا۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے نقل نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں مواحد کامل ہیں، یعنی کامل رنگ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، خدا کی توحید پر ایمان لانے والے ہیں۔ لہٰذا وہ درجہ نماز کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا وہ درجہ قربانی کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا تھا، یا اس رنگ کا جینا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا تھا، یا اس رنگ کا مرنا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا تھا، اس درجے پہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے۔ اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی سے ہر میدان میں سب سے آگے، آپ کا قدم ہر میدان میں ہر نبی سے سب سے آگے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لا شریک لہو، کہ نہیں ہے اس کا کوئی شریک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِکَ، اور اسی بات کی طرف امرتو، میں مامور کیا گیا ہوں، حکم دیا گیا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سب سے اول ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا۔ قرآن میں ایک جگہ آیت آتی ہے جس میں آپ نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے رب کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اسلام لے کر آتا ہوں۔ تو اسلام تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، لہٰذا مسلم وہ بھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہیں کہ انا اول المسلمین، کہ تمام مسلمانوں میں سب سے اول میں ہوں، سب سے آگے ہر میدان میں، نیکی کے ہر میدان میں سب سے آگے قدم جو پڑا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا۔ یہ ہے تفسیر لفظ خاتم النبیین کی، تمام نبیوں میں سب سے افضل، سب سے آگے۔ یہاں پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر میں سے بھی ایک اقتباس بطور تبرک کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام مطیعوں یعنی اطاعت کرنے والوں اور فرما برداروں کا سردار ٹھہراتا ہے، اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے۔ اب یہاں پہ امانت کو واپس دینے سے مراد ہر وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، وقت، مال، دولت، عزت، شہرت، جو بھی چیز تھی، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے حضور لوٹا دی۔ مراد یہ کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ نماز تھی تو نماز کا حق ادا کیا، روزے تھے تو روزوں کا حق ادا کیا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی باری آئی تو اس کا بھی حق ادا کر دیا۔ گویا کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں اللہ نے کوئی امانت دی
اور آپ نے اس امانت کو لوٹانے کا حق نہ ادا کیا ہو. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے. تو پھر کیا بات اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرح کر سکے؟ یہاں پہ در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بعض ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متا، یعنی جو حضرت یونس علیہ السلام گزرے ہیں جن کا واقعہ مچھلی والا واقعہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متا کے بیٹے یونس کے اوپر فوقیت نہ دو. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس پہ فضیلت حاصل نہیں تھی، یا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتوں میں بعض دوسرے انبیاء پہ فضیلت حاصل نہیں تھی. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہرگز یہ بات نہیں، یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے. انکسار کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، کہ وہ تو ایک عاجزی کا کلمہ ہے جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. اگر کوئی صالح اپنے خط میں احقر عباد اللہ لکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سب سے حقیر ترین، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے، اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ احقر عباد اللہ ہے، کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے. تو یہ وہ بحث تھی جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کے جس کا جواب اس آیت کے ذیل سے دیا، اس آیت کے ذریعے سے دیا کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اعلیٰ پائے کے نبی ہیں جن کو ہر میدان میں ہر نبی پر فضیلت حاصل ہے. آخر میں آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں اسلام کے لیے کئی مراتب رکھ کر سب مدارس سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو نہایت فرمایا. سبحان اللہ ما آدم شانو کا یا رسول اللہ، کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور کیا ہی اعلیٰ شان ہے آپ کی اے اللہ کے رسول. آخر کی طرف چلتے ہیں. اس سورت کی اب 2 آیتیں رہ گئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کہہ دیں کیا غیر اللہ کو چھوڑ کر ابغی میں پسند کر لوں ربن بطور رب کے، وہوا جبکہ وہی تو ہے رب کل شیء ہر چیز کا رب، ولا تکسبو اور نہیں کماتی کل نفس کوئی بھی جان الا علیہا مگر اپنے ہی خلاف. مطلب اگر کوئی نفس کوئی بدی کمائے گا تو اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہی پہنچتا ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کے ٹکڑے کا. ولا تکسبو اور نہیں کماتی کل نفس کوئی بھی جان الا علیہا مگر اسی پر پڑتا ہے. ولا تزیرو ولا اور نہیں تزیرو اٹھاتی وازرتن اٹھانے والی کوئی وزرا بوجھ اخرا کسی اور کا. مراد یہ کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اس فکرے میں عیسائیت کا رد آ گیا. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے گئے، صلیب پر نعوذ باللہ من ذالک لعنتی موت مرے، جس کے نتیجے میں تمام بنی نوع انسان کے گناہ مٹ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی اور کے گناہ کا بوجھ اٹھائیں؟ ہر انسان جو گناہ کرے گا اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا بندہ اس کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ قتل تو کوئی کرے یا چوری تو کوئی کرے اور سزا ہم کسی تیسرے بندے کو یا کسی دوسرے بندے کو دے دیں. ہمارے جامعہ کے پرنسپل تھے مولانا مبارک احمد نذیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. ان کا ایک دفعہ ایک جگہ پہ مناظرہ تھا. انہوں نے یہ بات خود بتائی کہ ایک یونیورسٹی میں وہ گئے، ان کا بیٹا ان کو لے کے گیا اور ان کے سر میں کافی درد بھی تھی. تو مناظرے کے آخر پہ کفارے کے اوپر جب بات آئی تو آپ نے یہ مثال دی. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے سر میں درد ہے، میں جب آج یہاں پہ آ رہا تھا تو میرے سر میں شدید ہیڈک تھی،
کافی شدید درد تھی. تو مجھے میرا بیٹا یہاں پہ لے کر آیا, مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. اب اگر میرا بیٹا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگر وہ ٹائلینول کی گولی کھا لے, پیراسیٹامول کی گولی وہ کھا لے کہ میرے باپ کے سر میں درد ہے, میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں لہٰذا میں گولی کھا لیتا ہوں, تو کیا اس کے گولی کھانے سے میرے سر کی درد دور ہو جائے گی؟ ایسا مسکت اور لاجواب کر دینے والا یہ فکرہ تھا کہ سامنے جو عیسائی پادری تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا, اور لوگوں کے اوپر بھی اس دلیل کی حقانیت ظاہر ہوگی, اور یہ پتہ چل گیا کہ کفارے کا عقیدہ عقل کے مطابق نہیں, فطرت کے مطابق نہیں. بس یہ وہ فکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, ثُمَّ پھر إِلَىٰ رَبِّكُمْ, تمہارے رب کی طرف, مَرْجِعُكُمْ تمہارا لوٹنا ہے, فَيُنَبِّئُكُمْ, پس يُنَبِّئُكُمْ وہ تم کو متنبع کرے گا, بما اس بارے میں جو کنتم فیہ تختلفون, کنتم تم تھے, فیہ اس میں, تختلفون اختلاف کرتے, یعنی جن باتوں کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے جب تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے, لوٹ کے جاؤ گے, تب وہ تمہیں بتائے گا کہ تم جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے کون صحیح تھا کون غلط. آخری آیت ہے وَهُوَ الَّذِي, اور وہی تو ہے, جَعَلَكُمْ اس نے بنایا تمہیں, خلائفہ خلیفے, وارث, خلیفہ کی جمع ہے خلائف, خلائف الارضی زمین کے, یعنی اس نے تمہیں زمین کا وارث بنا دیا. وَرَفَعَ اور بلند کیا, بَعْضَكُمْ تمہارے بعض کو, فَوْقَ بَعْضٍ فوقا اوپر, بَعْضٍ بعض پر. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر رفع کیا, بلند کیا, رفعت بخشی, دراجات درجے کے لحاظ سے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بنی نوح انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا, یعنی سب کے سب بنی نوح انسان کو ایک رنگ میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لقب دے دیا. خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیان کیا کہ قرآن کی روح سے چار لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ ہیں, بنائے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا, جیسا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے فکرے سے ظاہر ہے. پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا ذکر ایک آیت میں کر دیا. پھر سورہ نور جو ہے جس میں آیت نمبر 56 ہے, جس کا جو آیت استخلاف ہے, اس میں مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ مومن جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ خلافت قائم کرے گا. اور پھر ایک عام رنگ میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کو خلیفہ بھی بنایا, یعنی تمام انسانوں کو بھی ایک رنگ میں خلیفہ کہا کہ یہ اس طرح پہ خلیفہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ, اس زمین پہ تمام مخلوقات جو تھیں ان کا خلیفہ انسان کو بنا دیا. یہ وہی مضمون ہے, وہی مطلب نکلتا ہے جو اشرف المخلوقات کے بحث میں اٹھتا ہے کہ تمام چیزوں کو بنی نوح انسان کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. اب یہ بھی بحث کھل گئی کہ رفع جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کیا, تو وہ رفع کس قسم کا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب رفع کرتا ہے تو درجات کے لحاظ سے رفع ہوا کرتا ہے. آگے فرمایا لیبلوکم, لی تاکہ, یبلوا وہ آزمائش کرے, کم تمہاری, فی میں, ما آتاکم اس میں جو اس نے تم کو دیا, یعنی جو چیزیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں ان کے ذریعے سے وہ تمہیں آزمائے, یہ مراد ہے. ان ربک یقیناً تمہارا رب, سریع العقاب, سریع کہتے ہیں تیز کو, جو سپیڈ والا ہو. ان ربک یقیناً تمہارا رب, سریع ہے یعنی بہت تیز ہے, العقاب پکڑ میں, عقاب کہتے ہیں پکڑنے کو, عقوبت کو. وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ ہے, لغفور یقیناً مغفرت کرنے والا, بخش دینے والا, رحیم بار بار رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہاں پہ سورۃ الانعام جو ہے وہ ختم ہوئی, اور اسی کے ساتھ 8ویں پارے کا بھی نصف جو ہے وہ مکمل ہوا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب انشاءاللہ اگلی جب ہماری کلاس ہوگی یعنی منڈے کو, تو اس میں اگلی سورت یعنی سورۃ الاعراف نہایت ہی خوبصورت سورت ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے.